خطہ پوٹھوہار کے قدیم اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نواح میں واقع مشہور و معروف گاؤں گولڑا شریف میں تاریخی گولڑا ریلوے اسٹیشن موجود ہے۔ یہاں موجود ریلوے ہیریٹیج میوزیم میں برصغیر میں ریلوے کی 150 سالہ تاریخ محفوظ ہے۔ یہ انتہائی شاندار اثاثہ ہے۔ آج ہم آپ کو گولڑا ریلوے اسٹیشن کی تاریخ اور یہاں موجود میوزیم کے بارے میں بتائیں گے۔ پی زی پرائم کی نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ گولڑا کی بہت بڑی وجہ شہرت حضرت پیر مہر علی شاہ ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے۔ ان کا مزار بھی یہیں قائم ہے، جہاں عقیدت مند دور دور سے آتے ہیں۔ گولڑا ریلوے اسٹیشن انگریز دور حکومت کے دوران 1882 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ برطانوی طرز تعمیر کا یہ شاہکار گولڑا ریلوے اسٹیشن تقریباً 140 سال پرانا ہے۔ راولپنڈی پشاور مین لائن پر واقع گولڑا ریلوے اسٹیشن ایک جنکشن ہے جو متعدد شہروں اور مقامات کو ملاتا ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن سطح سمندر سے 1994 فٹ کی بلندی پر مارگلا ہلز کے جنوب مشرق میں اور گندھارا تہذیب کے گہوارے ٹیکسلا کے قدیم شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ صدیوں پرانے برگد کے درختوں کے سائے میں وکٹورین طرز کی عمارت ہر اس انسان کو بہت متاثر کرتی ہے جسے ذوق سلیم کا تھوڑا سا بھی ادراک ہو۔ یہ ریلوے اسٹیشن ریلوے عجائب گھر قائم ہونے کے باعث مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ برصغیر میں بچھائے گئے ریلوے نظام کی 150 سال پرانی تاریخ محفوظ کرنے کے لیے حکومت نے 2003 میں اسٹیشن کے مقام پر ہی ریلوے ہیریٹیج میوزیم قائم کیا تھا، جہاں 1861 اور بعد کے زمانے کی تاریخ بکھری پڑی ہے۔ گولڑا ریلوے میوزیم اسلام آباد کے سیکٹر E11 کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ اس ریلوے میوزیم میں برطانوی راج کے زمانے کے ریلوے سے وابستہ آثار اور یادگاریں جمع کی گئی ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان 19ویں صدی کے برٹش راج میں پہنچ جاتا ہے۔ نیرو گنج پٹری پر چھوٹے کوئلے اور بھاپ سے چلنے والے انجن، بوگیاں اور ٹرالیاں کھڑی ہیں۔ میوزیم میں مٹی کے تیل سے روشن ہونے والی قدیم سگنل لائٹس، بندوقیں، قدیم ریلوے پنکھے اور بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ یہاں ٹرین سگنلز، مواصلاتی نظام، ایمرجنسی ایکوپمنٹ، وکٹورین فرنیچر، ٹرین میں استعمال ہونے والے برتن، طبی سامان اور طرح طرح کی گھڑیاں میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں پرانے انجن اور تاریخی سیلون بھی موجود ہیں۔ ان میں سے سیلون نمبر 38 اور سیلون نمبر 5 خاص تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ سیلون 38 دراصل ہندوستان کے آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے لیے مختص تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1945 میں کراچی سے لاہور تک سفر کیا تھا۔ اس سیلون میں سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے ہر قسم کی آسائش کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس کو ٹیک کی لکڑی سے بنے ہوئے فرنیچر سے سجایا گیا ہے اور اس میں مکمل واش روم اور کچن بھی موجود ہے۔ شاہی ٹرین سیلون نمبر 5 انڈیا کی جودھ پور کی ریاست کے مہاراجہ جسونت سنگھ دوئم نے اپنی بیٹی کو شادی کا تحفہ دیا تھا۔ یہ شاہی سیلون 1888 میں اجمیر شریف گیریج ورکشاپ میں مہارانی کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ ٹرین کے ڈبوں کی اس کرشمہ ساز چابی کی وجہ سے 1947 میں انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والے مہاجرین بحفاظت اپنے مقام پر پہنچ سکے تھے۔ میجر ریٹائرڈ SM رفیع اس ٹرین کے سیکیورٹی انچارج تھے جس نے انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش سے ہوتے ہوئے مہاجرین کو کراچی پہنچانا تھا۔ میجر رفیع نے اس چابی کے ذریعے ٹرین کے دروازوں کو اندر سے لاک کر دیا تھا اور خود ٹرین کے انجن میں رہنمائی کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ بلوائیوں کے حملوں سے بچتے ہوئے 1200 میل کا سفر طے کر کے مہاجرین بحفاظت کراچی پہنچ گئے تھے۔ 1855 میں سندھ اور پنجاب میں ریلوے لائنیں بچھانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ریلوے کے ذریعے ڈاک کی ترسیل کا آغاز 1930 میں انگلینڈ سے کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 میں خیبر میل کی پہلی سروس شروع ہوئی تھی۔ پشاور سے کراچی تک چلنے والی خیبر میل میں ایک پورا کمپارٹمنٹ پوسٹ آفس کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، جو آج تک برقرار ہے۔ ڈاک کی مہریں اور مہریں لگانے والے پیڈز ایک ایسی ہی ریل کے ڈبے کا حصہ ہیں۔ تصویر میں موجود ڈاکیے کا بیگ
1913 का है। बरतानिया, जर्मनी और हिंदुस्तान में बनी हुई तरह तरह की लालटेनें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। मट्टी के तेल से जलने वाला टेबल लैंप रेलगाड़ी के आखिरी डब्बे में रखा जाता था, जिसका मकसद रेल की समत की निशानदही करना था। हैंड सिग्नल लैंप स्टेशन मास्टर के जरिए इस्तेमाल होता था, जिसके जरिए वो आने वाली रेलगाड़ी के ड्राइवर को पैगाम देता था। गेट लैंप रेलवे क्रॉसिंग पर लगा होता था, जो ट्रेन ड्राइवर और रोड ट्रैफिक को सिग्नल देने के काम आता था। जर्मनी में बनाई गई हरिकेन लालटेन रेलवे ट्रैक मुरम्मत करने वालों के जेरे इस्तेमाल थी। इंडिया में 1930 में बनी हुई लालटेन रिलीफ ट्रेन का हिस्सा थी। मट्टी के तेल से चलने वाला हरास का बना हुआ टेबल लैंप हर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में इस्तेमाल होता था। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन के दरमियान राबता कायम करने के लिए टेलीग्राफ सिस्टम था, जो 1836 में सैमुअल मोरिस ने इजाद किया था। 1995 गर्मा गर्म चाय बेचने के पोस्टर्स तकसीम हिंद से पहले के हैं, जो रेलवे स्टेशन पर लगे होते थे। उन पर उर्दू, गुरमुखी, हिंदी और बंगाली जुबान में चाय से मुतालिक मुख्तलिफ हिदायत दर्ज हैं। रेलवे स्टेशनों पर पानी पिलाने का इंतजाम होता था, लेकिन हिंदू और मुसलमान एक बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, चुनाचे दोनों के लिए अलग अलग बर्तन पड़े होते थे। बॉल की टोकन मशीन पाकिस्तानी फौज ने 1965 की जंग में इंडिया की रियासत पंजाब के इलाके में खेमकरन रेलवे स्टेशन से कब्जे में ली थी। टोकन मशीन ट्रेन के ऑपरेशन को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो हर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होती है। इससे ट्रेन के ड्राइवर को टोकन दिया जाता है, जो मखसूस समत में जाने वाली ट्रेन को एक ही दफा जारी किया जाता है। वजीर रेलवे की तरफ से अहम पैगाम एक खूबसूरत लेटर कवर में रखकर जनरल मैनेजर को भेजे जाते थे, जिसकी शुरुआत 1962 में वजीर रेलवे FM खान के दौर में की गई थी। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम की सैर करने वाले रेलवे के करीबन 1.5 सदी का सफर कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए PG प्राइम को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।